الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل محبة محمد نعيما دائما وحسنا قائما لأن الله أحبهم ثم خلقهم على أخلاقه وأدبهم بآدابه وتربية الخلق وحراستها من دابه ثم خلق الكون والمكان فخلق الخلق ذي حاجة وآت وآفات الصلاة أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الأعلى وكتابه المبين والمتين والحسين بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها الصلاة فرمان معصوم ہے صلی علیہ نبی الاسوات طہارتا و تزکیتا لانفسکم ہم پر درود پڑھو تو بابا سے بلند پڑھو تاکہ تمہارے نفسوں سے نجاست جاتی رہے طہارت آتی رہے حضرات دیوکار محبان علی اطہار شیعان حیدر کرار ساکنان بزم معرفت سرمستان محکد ولایت لاکہ حمد ہے وہ پروردگار کہ جس کی کبریائی کے لیے جبین علی کا محراب کافی ہے ابتدا میں عرض کرتا ہوں کہ ادھر ادھر کی باتیں مجھے نہیں آتی ہوائی گفتگو کو بھی میں نے ممبر پہ نہیں کی زمین و آسمان کے گلابے میں نہیں ملاتا علی کی حویلی کے ساتھ کبھی میں نے کھینچتانی نہیں کی اور میں نے ہمیشہ ممبر پہ کہا ہے کہ علی کو بھی بڑھانا ہی پڑے تو پھر علی کیا ہے میرے مخاطب پاک سیدہ آپ کی معرفت سلامت رکھیں میرے مخاطب صرف وہ افراد ہوتے ہیں جو اونچی آواز نہیں اونچی بات سننے آئے اور علیوں کی حویلی کی باتیں خود اتنی اونچی ہیں جنہیں اونچی آواز کی ضرورت ہی نہیں میرے سامنے ایسے چہرے ہیں کہ میں نچلی اڑان بھرنا ہی نہیں چاہتا ایک ایک لفظ مجھے آپ کی توجہ درکار ہے لاکھ حمد ہے وہ پروردگار کہ جس کی کبریائی کے لیے جبین علی کا محراب کافی ہے لفظ بدلتا ہوں معنی کی کائنات بدل جائے لاکھ حمد ہے وہ پروردگار کہ جس نے خزانہ کنز مخفی کی رونمائی کے لیے 14 قدردان جوہری خلق کیے آپ کے چہرے بتائیں گے کہ میرے سامنے کس مایا الحمدللہ میں مطمئن ہوں میرے سامنے عارفین تشریف فرما ہے لائق حمد ہے وہ پروردگار کہ جس نے خزانہ کنز مخفی کی رونمائی کے لیے 14 قدردان جوہری خلق کیے پھر لائق درود ہے وہ مصطفیٰ کہ جو احترام زہرا میں اٹھ کر بھی سید الانبیاء ہی رہتے ہیں یہ بات صاحب کے لیے نہیں تھی جس کا حصہ تھا
لا کے درود ہے وہ مصطفیٰ. ابھی 10-20% چہرے خاموش ہیں اور میں ابھی آپ کو موقع دوں گا. مجبوری کی عبادت سے اختیار کی عبادت افضل ہوتی ہے. ابھی جو ذکر زبان کی عبادت پہ مجبور کر دے گا اختیار ہی سے ہو جائے تو بہتر ہے. لفظ بدلتا ہوں، مفاہیم کی دنیا بدل جائے. لائے کے درود ہے وہ مصطفیٰ. اب مجھے دیکھنا ہے زبانیں آپ کے اختیار میں ہیں کہ لسان اللہ کے اختیار میں ہیں. دامن وقت میں زیادہ وسعت نہیں، تمہید میں زیادہ وقت صرف نہیں کرنا چاہتا. پے در پے شعور کا تبرک آپ کی جھولی میں ڈالنا چاہتا ہوں. لائے کے درود ہے وہ مصطفیٰ کہ جس کی ذات کا قرب حاصل ہو جائے تو پھر قربتاً اللہ کی نیت کی ضرورت نہیں رہے. میں نے رسول کا قرب نہیں کہا، لائے کے درود ہے وہ مصطفیٰ کہ جس کی ذات کا قرب حاصل ہو جائے. ابھی تک میں نے بیٹا دیکھ لیا ہے آپ کیسے سنتے ہیں اور اب آپ کو دیکھنا ہے میں کیسے پڑھتا ہوں. کائنات کی مظہر اور عجائب مخلوق میرے سامنے تشریف فرما ہے. آپ حیران ہو گئے ہیں. میں نے آپ کو مظہر اور عجائب کہا، میں نے بلا دلیل نہیں کہا. میں ہزاروں دلائل دے سکتا ہوں کہ علی والے اللہ کی مظہر اور عجائب مخلوق. موڈ ہو تو ایک دلیل دے دوں. یہ کمال علی والوں کا ہی ہے کہ علی والا ان پڑھ بھی ہو تو بھی علی سے کم کسی پہ مطمئن نہیں. میں بولتا وہ ہے جس کی زبان ذکر کی امانت ہے. یہ مذہب وجائب کون ہے؟ اور کیا دلیل دوں حضور کہ علی والا ان پڑھ بھی ہو تو بھی علی سے کم کسی پہ مطمئن نہیں. میں آپ کو ڈھونڈ جام بلا پلانا چاہتا ہوں، مگر یہ بات یاد رہے کہ جام بلا ہر بندے کا حق نہیں ہے. جام بلا صرف اس بندے کا حق ہے جو مدہوشی میں بھی میں گدے کا بھرم رکھنے کا ہنر جانتا ہے. اور جو چخ کے لڑکھڑاتا پھر بہتر ہے کہ میں گدے سے دور رہے. تھوڑا سا میرا ساتھ دے دیجیے جس معیار پر میں بات کرنے کا آدمی میں اس معیار ہوگا. نہیں آپ یا علی کوئی مزیدار نہیں کہہ رہے. میں معذرت چاہتا ہوں ایسا یا علی ساری مجلس میں ایک مرتبہ یا علی کہہ لیجیے، مگر بات ذہن میں رہے کہ علی کے معاملے میں خدا سستی برداشت ہی نہیں ہے. لائے کے درود ہے وہ مصطفیٰ کہ جس کی ذات کا قرب حاصل ہو جائے تو پھر بندے کو قربتاً اللہ کی نیت کی ضرورت نہیں رہتی. اس سے بڑی بات لاؤں کہاں سے؟ لائے کے درود ہے وہ مصطفیٰ کہ جو خدا کو دل سے چاہتا ہے پھر خدا جسے چاہتا ہے اس کے دل سے چاہتا ہے. یہ میری بات ضائع ہو گئی ہے، حضور لطف نہیں آیا، آپ نے اور نہیں فرمایا. خدا کو دل سے چاہتا ہے پھر خدا جسے چاہتا. داد دینا ضروری نہیں ہوتا، شیعہ چہرہ بنا کے بیٹھنا ضروری ہوتا. شیعہ چہرہ جانتے ہیں نا بیٹا، کائنات کے رسول نے کہا تھا جو علی کے گھر کا ذکر سنتے ہی کھل اٹھے وہ شیعہ چہرہ. اور دل خوشی محسوس کر رہا ہو اور زبان کو اظہار سے روک لیا جائے تو بیمار ہونے کا بھی سخت خطرہ ہے. یہ آپ اپنے علاقے کسی سائیکالوجسٹ سے پوچھ لیجیے، دل میں خوشی ہو اور زبان کو اظہار سے روک دیا جائے بیمار ہونے کا بھی سخت خطرہ. چہرے پہ خوشی ظاہر ہونی چاہیے. لائے کے درود ہے وہ مصطفیٰ. اب تک میں نے دیکھ لیا ہے آپ کیسے سنتے ہیں اور اب آپ دیکھ لیجیے کہ میں کیسے پڑھتا ہوں. لائے کے درود ہے وہ مصطفیٰ کہ ہر نبی اللہ کے ہاں مقام پیغمبری پہ ہے اور یہ نبی اللہ کے ہاں مقام دلبری پہ ہے. پھر لائے کے سلام ہے وہ علی
ابھی تک میں نے زمینی ذہن ترخیص کی ہے اور حدود معرفت کا پہلا تخم بولنا چاہتا ہوں. آپ فضائے ملکوتی پہ اڑو بھی جائیں تو حق سماعت ادا نہ ہو. جو شعور کا تبرک آپ کی جھولیوں میں ڈالنے لگا ہوں. لائق سلام ہے وہ علی کہ جو نبیوں، رسولوں، وصیوں، ولیوں، اماموں کی فہرست میں اکیلا امیر المومنین ہے. اسے اس بات کا لطف نہیں آیا، اللہ جانے کس بات کا لطف لینا ہے. لائق سلام ہے وہ علی کہ جو نبیوں، رسولوں، وصیوں، ولیوں، اماموں کی فہرست میں اکیلا امیر المومنین ہے. وہ علی کہ جس کی عظمت کے لیے یہی ایک بات کافی ہے کہ اس کے پیچھے حق نہ چلے تو باطل ہو جائے، باطل چل پڑے تو حق ہو جائے. وہ علی کہ جس کے پیچھے حق نہ چلے تو باطل ہو جائے. یہ جملہ خدا کی قسم میرے سامنے کو کہتا میں جنگلوں میں نکل جاتا اور ساری زندگی اس جملے کے لطف میں گزار دیتا. وہ علی کہ جس کے پیچھے حق نہ چلے تو باطل ہو جائے اور باطل چل پڑے تو حق ہو جائے. کس علی کی بات کر رہا ہوں؟ لائق السلام ہے وہ علی کہ جو دنیا میں آنے سے لے کر واپس جانے تک صرف اللہ کے گھر میں رہنے کا عادی ہے. اگلی بات حضور اتنی اونچی ہے کہ میں دھیمے لہجے میں کروں تو لطف ہے. بازار میں شور مچا کے مال وہ بیچتا ہے جس کے مال میں نقص ہوتا ہے، اور جس کے مال میں نقص نہیں ہوتا وہ چیخو پکار نہیں کرتا، وہ بیٹھا رہتا ہے اور لوگ چلے آتے ہیں. علی کے گھر کی باتیں کرو اور وہ بھی شور مچا کے تو پھر علی علی کیا ہے؟ میں بات اتنی اونچی ہے کہ لہجہ بالکل دھیما کرنا چاہتا ہوں صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ میرے سامنے کتنے افراد ہیں جو اونچی بات سننے آئے، ہم کتنے ہیں جو اونچی آواز سننے آئے. میرا قلب مطمئن ہے جیسے آپ نے استقبال فرمایا. مخدوم ہے کون ہے، چہروں کی رونق سلامت رکھے. پھر لائق سلام ہے وہ زہرا جو اللہ کے رازوں کی اس مملکت کی ملکہ ہے جہاں جبریل بھی نامحرم ہے. میں نے دیکھ لیے ہیں وہ چہرے جنہیں پتا ہے کہ میں کس معیار کی گفتگو کرتا ہوں اور کس معیار کی میں کر رہا ہوں. لائق سلام ہے وہ زہرا جو اللہ کے رازوں کی اس مملکت کی ملکہ ہیں جہاں جبریل بھی نامحرم. کس کی بات کر رہا ہوں؟ کس کی بات کر رہا ہوں؟ روح روان جسم رسالت. اب بیٹا اتنا چل کے آئے ہیں تو آپ نے ساتھیوں کو بتانا ہے کہ مجلس کیسے سنتے ہیں. اب آپ کی ذمہ داری بن گئی ہے، اب آپ نے ساتھیوں کو بتانا ہے کہ مجلس کیسے سنتے ہیں. کس کی بات کر رہا ہوں؟ روح روان جسم رسالت، زینت تراز حجرہ عفت، شمع حریم قوس خفی، ضمانت نسل محمدی. شوکت صاحب نے اتنی خوبصورت گفتگو کی ہے، ایسے نادر خیالات انہوں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. میں بھی پیچھے بیٹھا اشش کر رہا تھا تو نصب میں جو ہمارا حصہ ہے وہ تبرک بھی آپ نے جھولیوں کو سبمٹ کرنا چاہیے. روح روان جسم رسالت، زینت تراز حجرہ عفت، شمع حریم قوس خفی، ضمانت نسل محمدی.
مادر مسیحان جہاں، مادر مسیحان جہاں، مصحف حجاب و حیا، نصاب صدق و صفا، نیر برج شرف، وجہ وجوب اجر رسالت، سالار کاروان ہدایت سندھ، سالار کاروان ہدایت سندھ نسواں، سالار کاروان ہدایت سندھ نسواں۔ تھوڑے شعور کے دار بات کریں تو آپ کو پتہ چلے میں بات کیا کر رہا ہوں، اور دو چار ایسے چہرے مجھے مل جائیں مجھے پتا ہو کہ بات کیسی ہو رہی ہے۔ سالار کاروان ہدایت سندھ نسواں، جس کی ذات کا اسوہ کامل قیامت تک کی مستورات کو سوالات نبوتوں سے بے نیاز کرتے اسے زہرا کہتے ہیں۔ جس کی ذات کا اسوہ کامل، جملہ میں نے بھی آپ کے باب شعور کے بعد روکا ہے کہ اس میں دخول ملے تو حاضر، جس کی ذات کا اسوہ کامل قیامت تک کی مستورات کو سوالات نبوتوں سے بے نیاز کرتے اسے زہرا کہتے ہیں، جس کی اولاد آل محمد ہو کر پھر محمد ہو اسے زہرا کہتے ہیں۔ اس سے بڑی بات اللہ کہاں سے، جس کی اولاد آل محمد ہو کر پھر محمد ہو اسے زہرا کہتے ہیں، جس کی تحلیز نبوت کی سدرۃ المنتہا ہو اسے زہرا کہتے ہیں۔ جس کی تحلیز نبوت کی سدرۃ المنتہا، جس کی تحلیز نبوت کی سدرۃ المنتہا، جملہ فضا میں معلق ہے اور اس میں نزول چاہتا۔ بات سیدہ کی ہو رہی ہو تو آسمان معرفت پہ کروڑوں شعور کے ستارے ٹمٹمانے لگتے ہیں اور مشکل پیش آتی ہے کہ شعور کا کون سا ستارہ پکڑ کے دہلیز عرفان مومن پہ اتارا ہے۔ مجھے بھائی اچھل کود نہیں آتی ہے، نہ مجھے شور مچانا آتا ہے، میرے پاس اسی طرح کی گفتگو، نہ میں نے کبھی اچھل کود کی خطابت کی ہے، نہ کبھی شور کی خطابت کی ہے۔ شور مچا کے بات تو نہیں ہوتی، علیوں کے گھر کی باتیں ہوتی اتنی اونچی ہیں، آپ بات کی اونچائی کا اندازہ ہوتا ہے۔ جس کی تحلیز نبوت کی سدرۃ المنتہا اسے زہرا کہتے ہیں۔ اسی تحلیل کے بعد سلمان محمدی بیٹھے تاکہ آتے جاتے لوگوں کو بتائیں کہ دہلیز زہرا کیا ہے۔ سلمان محمدی سر جھکائے بیٹھے تھے اور دو بندے آپس میں گفتگو کرتے ہوئے گزر رہے تھے۔ امیر رسول نے بتایا کہ مقام سدرۃ المنتہا ایسا بلند مقام ہے جہاں سے مخلوقہ بھی نہیں جا سکتی۔ یہ سدرۃ المنتہا آخر کیا ہے؟ سلمان محمدی نے پشت کا خاموشیدہ کیا اور ان کی طرف دیکھ کے کہا، پوچھنا چاہتے ہو یا دیکھنا چاہتے ہو؟ اب جو پیچھے رہ گیا میں سمجھوں گا وہ مجھے صرف دیکھنے آیا ہے۔ سلمان محمدی نے پشت کا خاموشیدہ کیا اور دیکھ کے کہا، پوچھنا چاہتے ہو یا دیکھنا چاہتے ہو؟ سلمان تو دکھا سکتا ہے۔ سلمان محمدی اٹھے اور دہلیز زہرا کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ ہے سدرۃ المنتہا۔ سلمان ہمیں بے وقوف نہ بنا، سدرۃ المنتہا تو وہ مقام ہے جہاں رسول کے ساتھ جاتے ہوئے جبریل نے پاک جوڑ کے کہا تھا، لو بنو تو انولت اللہ طرف تو اگر توڑ بھر پڑوں گا تو جا کے راکھ ہو جاؤں گا۔ سلمان محمدی نے دیکھے گا تمہارا اپنا معیار ہے، میرا اپنا معیار ہے، تم اس سدرہ کو جانتے ہو جہاں جبریل اڑتا ہے، میں اس سدرہ کو جانتا ہوں جہاں محمد اڑتا۔ بولو جن کی زبان سے کرنی امانت ہے۔ Yeah.
جملہ ابھی بھی آگے. آپ کی قدردانی کے لیے میں ہزار مرتبہ شکر ادا کرتا ہوں. قدردانی ہو تو پھر بات کرنے کا لطف آتا ہے. سلمان محمدی نے کہا تیرا اپنا معیار ہے، میرا جی چاہتا ہے آپ کو ساتھ لے کے کہیں اڑ جاؤں اور شجر طوبہ کے سائے میں جا کے یہ جملہ پڑھوں. سلمان محمدی نے کہا تیرا اپنا معیار ہے، میرا اپنا معیار ہے. تو اس سدرہ کو جانتا ہے جہاں جبریل رکتا ہے، میں اس سدرہ کو جانتا ہوں جہاں محمد رکتا ہے. سلمان محمدی نے کہا ہے وہ بھی سدرۃ المنتہی ہے، یہ بھی سدرۃ المنتہی، مگر دونوں میں فرق یہ ہے وہاں پر چلتے ہیں، یہاں پر ملتے ہیں. وہاں کے جلے ہوئے یہاں پہ ملتے ہیں.